بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہم اور اسلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس مختلف مسالک کے علماء اور مختلف شخصیات تشریف لاتی ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کے اندر مختلف نظریات کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے پاس آج میرے بہت ہی محترم مہمان موجود ہیں اور یہ ایک منفرد شخصیت ہے۔ اگر آپ ان کا حلیہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اسلامک اسکالر نہیں ہے، دینی شخصیت نہیں ہے، لیکن میری نظر میں جس طرح سے انہوں نے اسلام کو سمجھا وہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ عموماً تاریخ ہم پڑھتے ہیں، سیرت ہم پڑھتے ہیں، اور سیرت کو اس زمانے میں جا کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد ہم واپس نہیں آتے اپنے اس دور میں، دور جدید میں، جہاں پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں پہ سائنس کا دور ہے۔ اسی لیے مختلف سیرت کی جو کتب ہیں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لکھنے والے بھی وہیں رہ جاتے ہیں اور پڑھنے والے بھی اسی دور میں رہ جاتے ہیں، اور اس دور اور اس دور کے درمیان ریلیشن یا کوئی کنیکشن نہیں بنا پاتے۔ میرے آج کے مہمان ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایک عام انسان ہیں، ایک عام مسلمان ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں، اور عشق رسول کی بنیاد پر جو کتاب انہوں نے لکھی اس کو ہم نے پڑھا، اس کا اردو ترجمہ کیا، اور آج آپ کے سامنے اس شخصیت کو ہم لائے تاکہ روبرو گفتگو ہو اور ہم جانیں کہ انہوں نے اس کتاب کا آغاز کیسے کیا اور کہاں سے یہ چراغ روشن ہوا۔ میرے آج کے مہمان جناب سید خالد افتخار صاحب ہیں۔ آپ رائٹر ہیں دی لائٹ آف یونیورس کے، جس کا اردو ترجمہ الحمدللہ سپیریئر کے اسلامک سینٹر چودھری عبدالخالق سینٹر فار کنٹمپریری اسلامک سائنسز نے اردو میں کیا، جس کا نام رکھا گیا نور کائنات۔ تو ہمارے آج کی گفتگو کا محور یہی کتاب ہوگی اور شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کے افکار۔ شاہ صاحب کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ تشریف لائے۔ بڑا اچھا تعارف آپ نے کروایا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سامعین تک اچھی انفارمیشن دوں اور سچائی کے ساتھ دوں جو میرا خاصہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم شروع کرتے ہیں جی یہاں سے کہ آپ کی کتاب تھی دی لائٹ آف دا یونیورس، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا نور کائنات، اور میں زیادہ تر اردو زبان استعمال کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ٹھیک ہمارے ہے، سامعین جو ہیں ٹھیک وہ ہے، ٹھیک زیادہ ہے، تر اردو زبان ہے، اور پاکستان میں بھی بولے جانے والی زبان، پڑھے جانے والی زیادہ تر ٹھیک ہے، زبان اردو زبان ہے۔ بالکل۔ تو ان دا لائٹ آف یونیورس آپ نے لکھی، اس کی تاریخ کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کب لکھی؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ میں کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، نہ شروع سے نہ اتنا لگاؤ تھا۔ آئی واز فرام اے سید فیملی، وہ ضرور ہے ہمارا خاصا، لیکن میں 20 سال کی عمر میں امریکہ تھا گیا، صحیح۔ اور میرا خیال ہے ان دنوں میں یہ فلم ریلیز ہوئی دا میسج، پہلے صحیح۔ اس کا نام تھا میسج، اب اس کو کہتے ہیں محمد دا میسنجر آف گاڈ۔ وہ فلم دیکھ کر میرے دل کو اتنا ٹچ ہوا کہ یار یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سٹرگل کی ہے، ساری اتنی جنگیں اور غزوات اور یہ اور وہ، تو ان کے بارے میں میرے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس طرح ہی پھر وقفہ گزرا، پھر مجھے کو 10-12 سال بعد نا ایک ویو آئی میرے اندر آٹومیٹک، ٹھیک ہے نا، اور میری محبت حضور پاک کے لیے نا بڑھتی گئی، اور پھر ایسی ہو گئی کہ میرے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ مجھے کچھ اپنے پروفٹ کی، اپنے نبی کی خدمت میں کچھ خدمت کرنی چاہیے ان کی، جو عام انسان کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ صحیح۔ یہ سوچ میرے دل میں آ گئی تھی۔ یہ سوچ آئی تو پھر میں نے مختلف ریسرچ شروع کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
بایوگرافی کے لیے، ان کی ذات کے لیے، ان کی زندگی کے بارے مختلف کتابیں. اور اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اور کتابیں ہی تھیں. صحیح. اور میں نیو یارک سے ایک بک لایا تھا، کیمبرج ہسٹری آف اسلام. صحیح. اس کے اندر بھی کچھ انہوں نے کافی غلطیاں تھیں جو وہ بھی میرے دل میں بیٹھ گئی بات کہ یار یہ صحیح افیکٹ دے نہیں رہی اسلام یعنی مسلم. وہ جو واقعات ہیں رسول پاک کے وہ صحیح بیان نہیں ہوئے تھے، ہاں اور وہ جس طرح سے ظاہر ہے ہم سنتے آئے یہ سیرت میں بیان ہوا، بالکل بالکل اس کو الٹا بیان کیا گیا. ہاں تو وہ اب آپ کے دل میں بیٹھ گئی وہ ہاں بات. بالکل وہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں صحیح. کہ ان کی مسلمانوں کے لیے ان کی اصلاح ضروری ہے ہیں. حالانکہ میں کوئی اسکالر نہیں تھا. صحیح. اچھا لیکن یہ جو ہے نا پھر ایسا ہوا کہ مجھے خواب میں نا بڑے سوچیں آتی رہیں اور میں اس کے اوپر اسٹرکٹلی بلیو کرنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے تہیہ کیا کہ یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک ہی کام میں کر سکتا ہوں جو پرائس لیس ہے کہ میں حضور پاک کی بارے ایک کتاب لکھوں. سبحان. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ کتابیں تو بے شمار ہیں میرے آگے پڑھی ہیں. میں نے کم از کم 20-30 کتابیں پڑھی اور تمام عالموں کی بھی اور تمام انگلش رائٹرز کی بھی، صحیح. فارنرز کی بھی. تو ان سے متاثر ہو کے میں نے سوچا میں بھی ایک کتاب لکھوں. لیکن میرے دل میں ایک کسک تھی کہ مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے ہی سائنس کا، یہ یونیورس کا، صحیح. ایسٹرونومی کا، ایسٹرولوجی کا، اور ان چیزوں کا نا، فزکس کا مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے ہی. جی. تو میں نے سوچا یار یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. صحیح. یہ میرے دل میں آیا صحیح. کہ ایک کائنات کا سلسلہ ڈیولپ ہو رہا ہے، صحیح. ایک روحانی سلسلہ آغاز ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. میں نے کہا یہ اصل بات یہ ہے، راز یہ ہے ہاں، جو کہ ہم مسلمان اس وقت اس کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم وہاں سے شروع کر دیتے ہیں صحیح. آگے. تو دو چیزیں سامنے آئیں، ایک روحانی راستہ تھا اور ایک سائنس کا راستہ. لیکن آپ نے اپنی باتوں میں بھی کہا کہ آپ کو شوق تھا سائنس کا. بہت تو زیادہ. کچھ اپنے بارے میں اپنا بیک گراؤنڈ اگر آپ ناظرین کو پہلے بتائیں کہ آپ نے پڑھائی کیا کی. 20 سال کی عمر میں تو آپ نیو یارک تھے، لیکن اس سے پہلے کیا پڑھا آپ نے، کہاں پڑھے، کہاں جاب کی جس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے. میری کتاب کے کورز پہ میری مقدمے میں لکھا ہے. جی. لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں اب بتاتا ہوں سامعین کے لیے کہ میں نے لاہور کے ایک ڈان باسکو اسکول سے تعلیم حاصل کی. صحیح. 5 جماعتیں میں نے وہاں سے کی. جی. وہاں سے پھر ایک انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا تھا، پی ایف پبلک اسکول سرگودا. وہ اس زمانے میں بڑا مایہ ناز اسکول تھا. صحیح. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 64. 64. ٹھیک. یہ اس زمانے میں، اور وہ اسکول اس وقت ایک انگلش پرنسپل چلاتے تھے. ہی واز پرنسپل مسٹر کیچ پول. صحیح. تو انہوں نے بڑے ایک انداز رکھا ہوا تھا ڈسپلن کا، پڑھائی کا، ہر چیز کا. میں نے وہ اس کو انٹرنس ایگزامینیشن وغیرہ، میڈیکل وغیرہ پاس کر لیا اور میں ادھر سلیکٹ ہو گیا. پی اے ایف کے پبلک اسکول سرگودے میں مجھے ایڈمیشن مل گئی. ٹھیک. وہاں پر ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ایوری تھنگ واز آن اسکالرشپ آف دا گورنمنٹ. صحیح. کوئی چیز مجھے پیسے اپنے جیب سے، نہ فیس، نہ کپڑے، ہر چیز، ایون اسٹیشنری، پین، پینسل، ربر تک. ہاسٹلائز ہو گیا وہاں پہ. بورڈنگ اسکول تھا. بورڈنگ اسکول تھا، کھانا بھی. صحیح. اور پاکٹ منی بھی ہمیں تھوڑی سی ملنی، 2-3 روپے اس زمانے میں. وہاں پہ وہ کیا. وہاں سے وہ آٹومیٹک، وہ پی ایف کا اسکول تھا، آٹومیٹک ہم آئی ایس ایس بی کو ہاٹ گئے، وہاں سے پاس ہوا اور پھر آٹومیٹک ہم رسال پور اکیڈمی میں ایئر فورس میں چلے گئے. ایئر فورس میں چلے گیا. پائلٹ بننے کا مجھے شوق تھا. ماشاءاللہ. صحیح. ساتھ تعلیم بھی جاری تھی ان کی، ایروناٹکس کی وہ پڑھاتے تھے، ساتھ یہ ٹریننگ بھی. صحیح. جب میں نے جہاز اڑانا لاسٹ 2 ٹرمز میں ہوتا ہے، پہلے 3 ٹرمز گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے اور آخری 2 ٹرمز میں جہاز اڑانے کا. جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ دیکھنا ہے کہ بچہ اکیلا جہاز اڑا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سولو. صحیح. سولو فلائٹ. سولو فلائٹ. ہاں،
وہ میں نے اچیو کر لی. اس کے بعد ایک انالیسس کرتا ہے بورڈ, ٹھیک ہے نا. میری قسمت میں یہ تھا کہ مجھے شوق تو پائلٹ بننے کا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیویگیشن میں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ناٹ فٹ فار فلائٹ لیکن آپ نیویگیشن میں آ جائیں, ہم آفر کرتے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ یار شوق میرا تھا پائلٹ بننے کا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو نیویگیشن. میں نیویگیشن نہیں کرنا چاہتا, میں کوئی گراؤنڈ برانچ وغیرہ میں جانا ہی نہیں چاہتا. صحیح. لہذا میرا ایک دوست ہے امریکہ میں نے اس سے رابطہ کیا, اس نے مجھے اسٹوڈنٹ ویزا بھیجا, میں امریکہ چلا گیا. اچھا, امریکہ میں ایک کتنے سال کے تھے آپ جب گئے امریکہ؟ 19 سال کا. 19 سال کے, ٹھیک. اور میں امریکہ چلا گیا, اور امریکہ جا کے میں نے ایک کالج میں ایڈمیشن لی جو یونیورسٹی آف الاباما کے ساتھ منسلک تھا. ٹھیک ہے. پھر وہیں رہنا, وہیں جاب بھی کی, محنتیں بھی کی, صحیح. وہاں پڑھتے رہے. اس کا مطلب آپ امریکہ گئے تو 1 سال کے بعد دی میسج مووی آئی, ایک یا 2 سال کے بعد نا, جسے اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈکشن صحیح ہو گئی مجھے. ٹھیک ہے. اور وہ پکچوریل ویو انہوں نے دکھائے ہیں, بیٹلز وغیرہ کے سارے, میں بڑا فیسینیٹ ہو گیا. بس ینگ, میں جوان تھا اور میرے اندر جذبہ تھا, میں بہت متاثر ہوا. ٹھیک. اور پھر یہ میں اپنے اندر پالتا رہا, اور یہ عزم لے کے, اور یہ سلسلہ, یہ جوش, یہ جو ہے, یہ روشنی کی کرن جو ہے اس وقت روشن ہوئی, اور یہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ پاکستان آ گئے. بالکل بالکل بالکل. اور اب آپ نے جو کہا وہ یہ کہ اس عرصے کے اندر آپ یہ سوچتے رہے کہ ایک طرف آغاز کائنات ہے اسپرچولی, روحانی طریقے سے جو عقائد ہیں, اور دوسری طرف سائنس ہے, اور یہ آپ کا جو ہے انٹرسٹ تھا. ہاں. اس کے بعد کیا مرحلہ تھا؟ اس کے بعد مرحلہ تھا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک دفعہ کہ میں اور کچھ نہیں تو چلو ایک بک لکھوں. جی. اس بک کے اندر میں سچائی کے ساتھ اپنے نظریات جو ہے نا بیان کر دوں. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کل کو شائع ہوگی یا جائے گی, یا کوئی بندہ پکڑے گا, یا یونیورسٹی والے یا فلانے یا ریڈرز بننا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو کچھ نہیں تھا پتا. صحیح. وہ میں نے نا بڑی مشکل سے ایک خاکہ میرے ذہن میں بننا شروع ہو گیا کہ یار ایک تو تخلیق کائنات جو ہے نا, جو سائنس جس کے اوپر بینک کرتی ہے, ٹھیک, بھروسہ کرتی ہے, اور ایک ہے عقیدت اور روحانیت. صحیح. جو بھروسہ کرتے ہیں خدا پہ, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کے اندر بڑا فاصلہ بڑا ہوا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے, اتنی بہادری ہونی چاہیے کہ بندہ ان دونوں چیزوں کو فیس کرے. صحیح. یعنی سائنس یہ کہتی ہے, جو اس زمانے میں ابھی تک چلتا آ رہا ہے, اور ایتھسٹ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں, سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کا آغاز بگ بینگ سے ہوا, ہاں, اور ایوولوشن ہوا, اور کرتے کرتے پھر ڈارون کی تھیوری آتی ہے کہ جو کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے, ایوولوشن کے ذریعے سے مختلف جانوروں سے ہوتا ہوا انسان کی شکل میں آ گیا. یہ ایک طرف تھا, یہ آپ کے ذہن میں چل رہا تھا, اور آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا ہوا تھا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی ایک سلسلہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. بالکل. ایز اے مسلم, ایز اے نان مسلم وہ بھی کہتے ہیں گاڈ. تو لیکن خدا کی جو ہے وہ خدائی اور اس کی خلقت کا ایمان رکھتے ہیں. بالکل. تو یہ 2 چیزیں تھیں, اور آپ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں, ٹھیک, ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح. یہ بالکل خوف نہیں ہونا چاہیے, یہ دونوں کو لے کے چلنا چاہیے, اور بلکہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کے جو نظریات ہیں اسلامی, وہ بالکل سائنس کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اور سائنس ان سے خود محتاج ہے, خود محتاج ہے اسلامی نظریات, ہاں, عقیدے کے اسلامی نظریات. وہ پھر میں نے کہا کہ پھر میرا خاکہ بن گیا کہ یہ میں نے اب ثابت کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد میں نے سوچا. اچھا شاہ صاحب, میں روکوں گا یہاں پہ, ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے, کیونکہ جب بھی تخلیق کی بات ہوتی ہے, اور میں یہاں پہ پروگرام کرتا رہا ہوں, مختلف اسکالرز اور بزرگوں کو بلایا یہاں پہ, اور یہ بات ہوئی ایتھیزم کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سائنسی جو نظریات ہے وہ یہ, اور اسلام یہ کہتا ہے, تو ہم ان کے خلاف, یعنی کیا آرگومنٹ ہے اسلام کا. تو عموماً جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ سائنس سے دور کیا جاتا ہے.
اور بہت ہی ایک کم طبقہ ہے جو کہ فلسفی منطقی لحاظ سے اس کا جواب دیتے ہیں یہ دونوں کو. جی جی. لیکن آپ نے کوئی مدرسہ ایز سچ کیونکہ پڑھا نہیں تھا, نہیں نا. اور آپ نے سمپل ایک مسلمان ہوتے ہوئے, ایک انٹلیکچوئل ہوتے ہوئے, ناظرین کرام, اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سائنس کہتی ہے اور جو عقیدہ کہتا ہے, سائنس ہمارے عقیدے کا محتاج ہے. بالکل. یہ ایک انوکھی بات ہے. ہاں آپ بہرحال بالکل صحیح. بالکل. اچھا, اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اس کتاب کا مناسب نام کیا رکھا جائے. بڑا سوچ سوچ کے مجھے یہ سوچتے ہوئے ہی کئی ہفتے گزرے, اور پھر مجھے جس طرح کے خواب میں نہیں آتا, صحیح میں نے دا لائٹ آف دی یونیورس اس کا نام رکھا. صحیح ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ میرا مقصد پروموشن اپنی بک کا صرف یہی ہے کہ یہ خیالات کم از کم ضرور سامعین تک پہنچے, ان کے بچوں تک پہنچیں, اور ایک نیا انداز جو ہے نا اس کا آغاز ہو. میں نے یہ نام رکھا دا لائٹ آف دا یونیورس. صحیح. میرا دل کو تسلی ہو گئی, اور پھر میں نے بک کو شروع کیا. صحیح. اور ذہن میں یہ تھا کہ سائنس اور عقیدے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, بہادری کے ساتھ دونوں کے جو نظریات ہیں, دونوں کے جو دلائل ہیں, ان دونوں دلائل کو قبول کرتے ہوئے میں ایک کتاب لکھوں. اور وہ کتاب آپ نے یعنی شروع سے ہی سوچا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. ہاں ہاں بالکل بالکل, یہ ڈاؤٹ کوئی نہیں تھا مجھے, یہ ان کی محبت میں ہی لکھا ہے. صحیح. اور یہ جو سائنس کی بھی جو بیانات ہیں نا, یہ حضور پاک کی خدمت کے لیے ہی ہیں. صحیح. یہ ان سے جدا نہیں ہیں. ٹھیک. یہ انہی کی عقیدت, انہی کی محبت, انہی کی محبت میں ہی یہ سب کچھ میں نے کیا. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پھر میں نے آغاز کائنات کے بارے میں لکھا ایک چیپٹر. جی. اس کے اندر ساتھ ساتھ میں مذہبی حوالہ اپنی روحانیت کا بھی دیتا رہا. مثال کے طور پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو پوچھا کہ یا رسول اللہ, سب سے پہلے اللہ میاں نے کیا بنایا؟ ایک تو جسٹس کے طور پر آج بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. صحیح. یہ سوال تب ان میں یہ تھی اخلاقی جرت کہ انہوں نے حضور پاک سے پوچھا. انہوں نے کہا جابر, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی سے میری روشنی بنائی, اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا, اور اس کو اپنے پاس رکھا جتنی دیر انہوں نے چاہا. صحیح. اس کے بعد میرے نور سے یہ کائنات تخلیق کی. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. اب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائٹل بالکل فٹ ہے. صحیح. کہ ہولی پروفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم he was really the light of the universe. صحیح. اچھا, یہ اس طرح پھر میری بک ایڈوانس ہوتی ہے. تو یہ وجہ تسمیہ کتاب بنی, یہ حدیث, اور ظاہرہ آپ کو انسپریشن بھی آئی کہ یہ لائٹ آف یونیورس ہے, تو اس کا نام رکھ لیا. اب آپ کا پہلا چیپٹر آپ نے لکھا آغاز کائنات, جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جہاں سے ہماری تجسس شروع ہوئی, اور جس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد جو ہے آج ہم آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آغاز کائنات کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ناظرین کو ابھی تک جو ہے وہ صرف یہی سمجھ میں آئی ہے کہ سائنسی دلائل ہیں, عقیدتی دلائل ہیں, اور ان دونوں دلائل کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن ایکسیپٹ کیا کیا یہ ابھی تک جو ہے وہ فعلاً بیان نہیں ہوا. انشاءاللہ ناظرین کرام ہم اس کو بیان کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور اسلام. ہمارے ساتھ ایک منفرد مہمان موجود ہیں, جناب سید خالد افتخار صاحب, جو کہ رائٹر ہیں نور کائنات کتاب, جو کہ اوریجنلی انگریزی زبان میں لکھی گئی ان دا لائٹ آف یونیورس کے نام سے. شاہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اور پہلے چیپٹر کے بارے میں بات ہو رہی تھی آپ کی کتاب کے, کہ حب رسول میں آپ نے لکھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وہ نور ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا اور اسے اپنے پاس رکھا اور اس سے باقی سب چیزوں کو خلق کیا. اور اب آپ نے کہا کہ ہمیں دلیری کے ساتھ سائنس اور روحانیت دونوں کو ہی قبول کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آگے کس طرح سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے. بلکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ابھی بریک سے پہلے کہ سائنس جو کچھ کہتی ہے وہ نیاز مند ہے, محتاج ہے اسلامی عقائد کا, اللہ پاک کی جی تخلیق کا. صحیح, سائنس اس کو ایگری کرتی ہے صحیح, اور یہ میں نے اپنی بک میں ثابت کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. کوشش یہی تو آغاز کائنات کیسے ہوئی یہ بتائیے ہمیں. آغاز کائنات سائنس جس طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا یا موسٹلی سائنس یہ اب آپ کو سب بتانا ہوگا, ہاں ہمیں کچھ نہیں پتا, اب آپ بتائیں گے اچھا کہ آغاز کائنات کیا ہے, سائنس کیا کہتی ہے اور باقی کیا کہتی ہے. میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو علم میں نے کتابوں سے لی ہے. جی ٹھیک, کوئی مجھے ڈائریکٹ نہیں کوئی انفارمیشن آئی, صحیح ہے, لیکن جو سائنس کی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق میں نے اپنی ججمنٹ کی ہے کہ سائنس کے مطابق دنیا ایک بگ بینگ یا متواتر بگ بینگز ہو رہی ہیں, ان سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. میں یہاں پہ صرف بتاتا چلوں, بگ بینگ سے مراد ایک دھماکہ ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بڑا سا دھماکہ ہوا جس سے یہ سب چیز خود بخود وجود میں آ گئی. ہاں تو بگ بینگ متواتر, آپ نے متواتر خود بخود وجود میں آ گئی, یہ نہیں ہے بات, اتنی سمپل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹیکن بلینز آف ایئرس صحیح, یہاں تک پہنچنے میں. اور وہ جو بگ بینگ ہے نا, وہ اللہ کا ایک ارادہ یا ظہور کہہ لیں یا اشارہ یا کن فیکن کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ پروو کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ کیونکہ عموماً جب بھی بگ بینگ کی بات ہوتی ہے, عام جو نظریہ پایا جاتا ہے عوام کے ہاں, نوجوانوں کے ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہے وہ سائنس ہی کہتی ہے کہ بگ بینگ وہ خود بخود ہر چیز فوراً ہی بننی شروع ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پروسیس تھا, اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں اچھی طریقے سے اس کو بیان فرمایا. تو سائنس کا نظریہ یا آغاز کائنات جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اس میں تھوڑا سا یہ اس طرح توضیح کرتا دے ہوں دیں. کہ میں نے سائنس کی کتابوں سے ایک چیز اخذ کی کہ یار ہر چیز میں نے ایک یکسانیت ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب پیدا ہوا میں 12 پاؤنڈ کا بچہ تھا. صحیح, اور پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیا کہ آکسیجن مجھے ملے. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے سوچا یار یہ میں اکیلا نہیں, دنیا کا ہر بچہ اس طرح ہی ہے. صحیح, اس کا مطلب ہے کہ ان میں ایک کنیکشن ہے اس سسٹم میں, اور ایک انڈیویجویلٹی بھی ہے. ہر بچہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن اس کا پروسیس ایک سیم ہے. جس طرح کے گھڑی میں چابی دے کے آپ نے چھوڑ دیا ہے, سب بچے پیدا ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, آکسیجن مانگ رہے ہیں, کھانا مانگ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ماں باپ پال رہے ہیں, وہ سلسلہ ایک سوشل سلسلہ ڈیولپ ہو رہا ہے. میں اس چیز پہ کنفرم ہو گیا. سائنس بھی یہی کہتی ہے, سائنس بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی یکسانیت ہے, انڈیویجویلٹی بھی ہے, یکسانیت بھی ہے, اور ان کا جو بگننگ ہے نا اس کو تلاش کروں, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کامن بگننگ ہوگی. صحیح, یہ بھی میرے دل میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ یہ بگننگ بھی کامن ہے. وہ کرتے 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 میری تلاش میں پھر میں نے بگ بینگ یا تخلیق کائنات کا حوالہ دیا کہ بھئی اس کے اندر جو بھی سائنس کہتی ہے کہ یہ اس طرح کائنات میں دھماکہ ہوا اور یہ دنیا یا کائنات بننی شروع ہوئی, ٹھیک, اس کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, اور بگ بینگ کوئی یہ ہوا میں سے نہیں ہو سکتی. یہ سائنسدان چاہے لاکھ کہیں, لیکن یہ میرا بلیف ہے کہ نہیں, یہ حکم اللہ تھا, اور یہ انہی کی رضا سے اور انہی کی پلاننگ سے یہ جو کامن ہے نا گراؤنڈ, وہ یہی ہے کہ ہر چیز ایک سورس پہ جا کے ختم ہونی ہے. اچھا, اور وہ سورس اللہ تعالیٰ ہے. اچھا, اب سائنس کہتی ہے بگ بینگ ہوا
اس کے بعد کیا ہوا؟ سائنس کے نظر میں کیا چیز ہوئی؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں اس دھماکے کے بعد کیا ہونا شروع ہوا اس کائنات میں؟ دھماکے کے بعد یہ ہوا کہ جو سائنس کہتی ہے، جو میں بھی کسی حد تک اس کو بالکل اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں اس دھماکے میں اتنی انرجی تھی، طاقت اتنی تھی. انرجی کو آپ کیا کہیں گے طاقت کے علاوہ؟ توانائی ہے. ہاں، ٹھیک. اتنی توانائی یا طاقت تھی کہ وہ پھیلنا شروع ہو گئی. قدرت تھی، توانائی تھی، وہ پھیلنا شروع ہوا. وہ پھیلنا شروع ہو گئی. وہ ایک پوائنٹ سے جو بگ بینگ کا آغاز ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا. اس کے پھیلنے کے کچھ عرصے میں اور جلد پہلے جو پارٹیکلز ہیں نا، جو ذرات ہیں، جس کو میں اپنی کتاب میں بھی بالکل درج کیا ہے، صحیح، کوارکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، جی، وہ تخلیق ہوئی ہیں. اور پھر جو وقت گزرتا گیا، یہ وقت چھوٹا وقت نہیں، اٹ ول ٹیک بلینز آف ایئرز. کائنات کے ٹیمپریچرز کم ہونے شروع ہوئے، سلو ہونی شروع ہوئی، تو پھر ایٹم کا وجود میں آیا. وجود آیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا اپنی نوجوان نسل کی کہہ رہا ہوں کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک آتش کی سچویشن ہوتی ہے، ایک گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور وہ ایکسپلوژن جو ہوتا ہے اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں. ظاہر جب دھماکہ ہوتا ہے چیزیں پھیل جاتی ہیں. وہ ذرات جو پھیلے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور ان ذرات کے نتیجے میں، ٹھنڈے ہونے کے نتیجے میں ایٹم وجود میں آنا شروع ہوا. لیکن اس کا جو سورس ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انرجی اور ایک قدرت تھی. وہ اصل قدرت ہے، اصل انرجی ہے پیچھے. انرجی ہے. اور ٹھیک ہے. انرجی جو ہے نا ایک ہی ہے. ایک سائنس کہتی ہے ایک ہی انرجی ہے جس سے یہ اور ہم سلسلہ بھی کہتے شروع ہیں ایک ہوا. ہی انرجی ہے. صحیح. ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی انرجی ہے. جی. اب سائنس نے اس کو اس انداز میں شروع کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم بحیثیت مسلمان اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر ورک کریں اور عمل کریں. ٹھیک. اچھا، وہ ایٹم کا تخلیق ہو گئی. ایٹم بیسک چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ایک گینس ہے یا سرکس ہے. صحیح. سم ایلیمنٹری تھوڑا پارٹیکلز. بڑا ذرہ ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. ایٹم سے بڑا. جی. پھر کوئی ایسا آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ایٹمز آپس میں ملنا شروع ہے. ان کے بانڈز بننا شروع ہو گئے. ٹھیک. یہ بانڈنگ جو ہے نا، اب جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے سامنے میٹر، جس کو مادہ کہتے ہیں، صحیح. وہ اس بانڈنگ کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے. میں اس کا یہ لیتا ہوں، میری تحقیق اور میری سوچ یہ کہتی ہے یار یہ سارا ڈیزائن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوا میں سے مفروضے بن رہے ہیں. یعنی اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ ایٹمز تھے، ایٹمز بانڈ ہوئے آپس میں، اور بانڈ ہونے کے بعد میٹر وجود میں آیا، مالیکیول بنے، مالیکیولز بنے، مالیکیول سے میٹر آیا، مادہ بنا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سائنس کی ہم یہ بات یہاں پہ تسلیم کرتے ہیں بہادری کے ساتھ، اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ کا اضافہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خود بخود کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی، کوئی ہے جو انہیں جوڑتا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پیچھے ایک ڈیزائنر ہے جو ڈیزائن کر رہا ہے. اب یہ جو ڈیزائنر ہے نا، یہ عام بندے کو نہیں پتا. صحیح. یہ نبی کو، رسول کو، ان ہستیوں کو، اس ڈیزائنر جن کو کا پتہ ہے، یہ ظاہر ہوا ہے، ان کو پتا ہے. ٹھیک. ہمیں نہیں پتا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا نظریہ جو ہے نا، سوچ یہ پہنچی کہ یہ یار اتنی باریکی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، وہ مل رہے ہیں، وہ بانڈ کر رہے ہیں، مالیکیول بن رہے ہیں، کلسٹر آف ایٹمز جو ہے نا، میٹر کلسٹرنگ آف میٹر کہہ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ تھا کہ جو کلسٹرنگ آف میٹر ہے، جو ہیونلی باڈیز بن گئی ہے، صحیح، مختلف یہ میٹر اجسام میں تبدیل ہونا شروع ہوئے. اور ٹھیک. یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم مانے یا نہ مانے یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے. ٹھیک. لیکن اپنی تسلی کے لیے ہم یہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن ہے. صحیح. یہ اس کے ڈیزائن سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. کلسٹرنگ آف میٹر ہوئی، اس کے بعد
پلانٹس بن گئے, ٹھیک, نئے سٹارز بنے ہیں, ستارے بنے ہیں, بہت بہت بڑے ستارے بنے, چھوٹے بھی بنے, اور کئی ستاروں کے ارد گرد ایک پلانٹری سسٹم بن گئے. صحیح, وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو قدرتی فورسز ہیں, طاقتیں ہیں, صحیح, ان کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں, صحیح, لیکن وہ پچھلے سے چابی جو ہے نا ضرور, کوئی ہے پیچھے, ہاں, کسی کوئی, کا امر ہے ہاں, پیچھے, یہ نہیں, کوئی ہلانے والا ہے, کوئی فورس ہاں, پیچھے یا وجود رکھتی ہے. چابی دے کے چھوڑ دیا ہے, اب چل رہا ہے, ٹھیک ہے تو نا. سیل ختم ہو جائیں گے, پھر کتنی دیر چلے گا, اس ہاں, کے باوجود چلانے والا ہے کوئی, اچھا, یعنی بغیر کسی کے چلائے نہیں ہے, کوئی اس کو ڈیزائن اب کرنے والا ہے. اب میں نے اس کا یہ پروف نکالا ہے کہ ٹھیک, انسان ہے, جی جی, پیدا ہو گیا ہے, اللہ میاں اگر چاہتا تو ہم تو سارے پھر نمازیں ہی پڑھتے رہے ہر وقت, جی, کچھ صحیح, کریں ہی نہ, کہ یار میں آسی سے کچھ نہ کھانے کی ضرورت ہو, نہ پینے کی ضرورت ہو, نہ کچھ, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے, بس نماز پڑھتے نماز جاؤ, پڑھو, عبادت کرو, کرتے یہ جاؤ. کرو, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, اللہ میاں نے کہا میں نے ہر چیز میں ایک امتحان ہے, سبحان اللہ. اسی طرح وہ بھی امتحان میں ہی ہے, وہ اس چکر سے باہر نہیں ہے اللہ میاں کے, صحیح, میرے نزدیک ٹھیک, وہ بھی ایک امتحان میں سے گزر رہے ہیں کہ اب یار مادہ بن گیا ہے, میٹر بن گیا ہے, کلسٹرنگ آف میٹر ہو گئی ہے, اب وہ آگے سے چل رہے ہیں, ان کا سسٹم چل رہا ہے, وہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. جس طرح کے انسان ہیں, یعنی ہر ذرہ جو وجود میں آ رہا ہے, جسے سائنسی زبان میں ہم کہتے ہیں ایٹم سے مولیکیولز, اور آگے پھر میٹر, اور پھر اس کے کلسٹرز بن رہے ہیں, یہ خود ایک امتحان سے گزرتے چلے آ رہے ہیں. ہاں, بالکل, جس طرح سے انسان کو خلق کرنے کے بعد مجبور نہیں کیا گیا عبادت کے لیے, انسان کو اختیار دیا گیا ہاں, ہے, اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے, اور ہر چیز میں جو ہے وہ اس کا اختیار ہے, تو اسی طرح وہ بھی ایک سلسلے سے گزر رہے ہیں. بالکل, بالکل, تو یہ یہاں پہ بہرحال سلسلہ اب آپ ساتھ ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں. ہاں, ٹھیک, تو یہ ہو گیا جی, میٹرز جو ہیں وہ مالیکیولز اور پلانٹس بننے شروع ہوئے. ہاں, پھر پلانٹ جب بننے شروع ہو گئے, ان میں سے کچھ پلانٹ جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اسپیشل بنائے, جن میں سے ہماری زمین تھی, سبحان اللہ, جس کو صحیح, ایک پلانٹس کا جیول یا ہیرا کہتے ہیں. صحیح, 8 سیاروں میں سے جو ہیرا سیارہ ہے وہ زمین ہے. زمین ہے, ٹھیک, اور اس کو نام دیا گیا دا بلو پلانٹ, کیونکہ اس کا 3/4 پانی کا ہے. صحیح, پانی بھی میٹر ہے, جی, ہمارے لیے پانی ہے, لیکن کائنات کے سلسلے کے حساب سے وہ بھی ایک میٹر ہے, ایٹمز ہیں, وہ کلسٹرنگ کی وجہ سے وہ بن گئے ہیں, جو جو ایٹمز ملتے گئے, جو جو بانڈنگ ہوتے گئے, وہی چیز بنتی گئی, جس قسم کی جوڑے بنتے گئے, بانڈنگ ہوتی گئی, جو رزلٹ آئے وہ وہ ایلیمنٹس بنتے رہے, جو سائنس نے جا کے ملینز اور بلینز آف ایئرز کے بعد جا کے تلاش کیے, صحیح, تحقیق کی ہے, صحیح, اور اسپیشلی اب پچھلے 1 صدی میں یہ سب کچھ ڈسکور کر رہی ہے, زیادہ تر پچھلی 1 صدی میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. سامنے آئی. مجھے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روکنا ہوگا, کیونکہ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین کرام, اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اپنے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام ہم اور اسلام میں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں, جناب سید خالد افتخار شاہ صاحب, اور ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کس طرح سے سائنس کہتی ہے کہ کائنات بنی, ایٹمز کا کیا رول تھا, اس کے بعد مالیکیولز کیسے بنے, کلسٹر بنے, کرتے کرتے پلانٹس بنے, اور یہاں تک کہ یہ زمین جسے بلو پلانٹ کہا جاتا ہے, جو کہ ہیرا ہے تمام سیاروں کے درمیان, اب ہم اس میں آئے. اور پانی کی بات ہوئی کہ پانی بھی میٹر ہے, بالکل, کہ مادے کی ہی ایک قسم ہے اور مائع قسم میں ہے, لیکن یہ بانڈنگ کے اس سلسلے میں ہے. بالکل, تو سائنس کہتی ہے کہ جی اب زمین ہے, زمین جو ہے وہ 1/3 جو ہے اس کا پانی ہے. بالکل. ٹھیک, اب آگے آ جاتی ہے زندگی کا ارتقاء. ٹھیک, یہاں تک جو بات ہوئی اب تک تو چیزیں بن رہی ہیں, یعنی سیارے بنے, ستارے بنے, پانی ہے, زمین ہے, ابھی تک جاندار جسے ہم جاندار کہتے ہیں اس کی بات نہیں. اب آپ اس کی بات کرنے لائف کی, لائف کی, زندگی کی. ٹھیک, جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر وہ کوالٹیز اگر نہ ہوں, ایک میری بات سنیں, آپ کا ایک مثال دیتا ہوں بڑی اچھی. جی,
میاں بیوی شادی کر لیں لیکن وہ ایک دوسرے کے نزدیک نہ آئیں ٹھیک تو شرعی اور لیگل اور فزیکل طور پر کوئی بچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ گھڑی رکھی ہوئی ہے, صلاحیت موجود ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی. استعمال ہوگی تو وہ ہوگا, ٹھیک ہے, نسل آگے بڑھے گی. نسل آگے زندگی چلے گی. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہی زندگی جو ہے نا, یہ آلریڈی جو بھی ایلیمنٹس اور میٹر سارا کچھ تھے جو کمپاؤنڈ یا میٹر بنا تھا, اس کے اندر یہ پروگرام تھا. ٹھیک ہے. یہ جو بانڈنگ بھی ہو رہی تھی یہ بھی اسی طرح تھی کہ بانڈنگ ہو کے ایٹمز مختلف جو ہیں وہ بانڈ ہوتے رہے اور مختلف چیزیں وجود اور میں آتی ان رہیں. کے اندر یہ کوالٹیز ان بورن تھیں. صحیح, کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا, یہ جوڑے اسی طرح بنے, بانڈنگ ہوتی رہے. ٹھیک. اچھا, یہ لائف کیسے شروع ہوئی, لائف کا سائنس یہ کیا ہے, کہتی ہے؟ دیکھیں لائف کا جو آغاز ہے نا, اس کی بڑی اچھی پروفس سائنس نے ڈھونڈے ہیں اور جو میں بلیو بھی کرتا ہوں. لائف جو ہے نا وہ چند مرکبات کا مجموعہ ہے. اچھا. اور وہ اب حادثاتی طور پر کیونکہ زمین جو ہمارا سیارہ تھا اس کے اوپر یہ حالات تھے, اس کے پانی ایک اہم ایشو تھا. یعنی ان ضروریات میں سے کہ زندگی آئے ایک چیز پانی ہے. ہاں, بہت ضروری. ٹھیک ہے. لائف کے لیے پانی ان مقدمات میں سے ایک پانی ہو گیا. آج تک ضروری ہے. ٹھیک ہے. ریگستان میں آپ جا رہے ہیں, پیاس سے حال برا ہو جاتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں نا پانی. بالکل صحیح ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اچھا, تو یہی جو مالیکیولز اور کمپاؤنڈ بنے ہوئے تھے نا, جی جی, ان کی ایک کمبینیشن وہ دو نہیں ہو سکتی. ثبوت میرا دل کو تسلی یہی دیتا ہے کہ وہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی کہ آدھی دنیا اس طرح بن گئی ہے, آدھی اس طرح بن گئی ہے. لائف میں صحیح, آدھے 3 ٹانگوں والے بن گئے ہیں, آدھے 5 ٹانگوں والے بن گئے. نہیں, وہ جو پروف اس کا یہ ہے کہ اس میں جو پروگرامنگ تھی وہ والے جو ایٹمز یا مالیکیولز ملیں گے تو وہ بانڈنگ ایسی ہوگی کہ ان میں سے ایک نیا چیز پیدا ہوگی. اچھا, جس کو کہتے ہیں سیل یا خلیات. صحیح, ان کا بھی ایک سٹرکچر ہے پھر. ٹھیک. لیکن وہ خلیات تھے جو کھانا کھاتے تھے, ایگزٹ کرتے تھے کھانے کو, ٹھیک ہے, بقیہ, اور ایک عرصے کے بعد وہ ڈیوائیڈ کر کے ملٹی پلائی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر وہ جو بچے ہیں وہ پھر کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ایگزٹ کرتے ہیں, وہ بھی ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ زندگی ہے. صحیح, سیل از دی سینٹر آف آل لائف ٹھیک ہے. ایوری ویئر, چاہے وہ انسانی. لیکن یہ سائنس کے مشاہدات ہیں. ہاں, ایسے ہی ہے, یعنی سائنس نے یہ دیکھا کہ اس کائنات کے اندر جو سیل ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فیڈ لیتے ہیں اور ایگزٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, پھر ڈیوائیڈ ہو اور یوں ہی پھیلتے جاتے ہیں. ہاں, وہ بچے پھر بڑے ہوتے رہتے کھا کھا کے. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس ہمیں دیکھ کے بتاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, یہ بات ہے. صحیح, سائنس نے صرف ہمیں اسٹڈی ایکسپیریمنٹلی کر کے ریسرچ کر کے بتایا ہے, لیکن ہو تو رہا ہے نا پہلے سے. یہ پہلے سے ہو رہا ہے, اس کے اندر سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے اندر نہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس میں بھی اس کا دخل نہیں ہے. سائنس از اونلی دا اسٹڈی آف دا یونیورس. صحیح. سائنٹسٹ نیور کلیم دے آر کریٹرز آف دا یونیورس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے تو ظاہر باقی مذاہب میں کچھ مسئلے آئے, وہ سمجھ نہیں پائے لوگ, کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ مشاہدات ہیں اور یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم سائنس کو نگیٹ نہیں کرتے, سائنس کا انکار نہیں کرتے. اسلام کبھی بھی سائنس کے خلاف بات نہیں کرتی, اس وجہ سے کہ سائنس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مشاہدات کرے اور ہمیں بتائے کہ اس کو کیا نظر آیا. ٹھیک. تو اب یہاں پہ سیلز جو ہیں, آپ نے سیلز تک کی بات کی کہ سیلز جو ہیں نا وہ بنتے ہیں اور ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. بہرحال سیلز بنتے ہیں, ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, ان کی بھی کلسٹرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جڑ رہے ہیں. وہ حتیٰ کہ زندگی کیسے بن رہی ہے, زندگی یہ ہے کہ وہ سیلز, جی, ان کے اندر بھی بڑا نظام ہے چھپا ہوا.
ٹھیک ہر سیل کے اندر. ٹھیک ہمارے جسم میں ٹریلینز آف سیلز ہیں, صحیح ان کے اندر بھی ایک نظام ہے, ہر ایک سیل میں صحیح وہ نظام ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے سیل کو کھانے ڈھونڈنے کے لیے, ایگزٹ کرنے کے لیے, صحیح ڈیوائڈ کرنے کے لیے, پھر بڑا ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا, صحیح یہ بیسک زندگی کی کوالٹی ہے. ٹھیک یہ میں اس کے اوپر بالکل کنفرم بلیو کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ریسرچ پروجیکٹس ہو چکے ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا, اور یہ کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کرتے میرے آئیڈیاز کو. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب بات یہ یعنی ہے سائنس جو کچھ ابھی تک بتا رہی ہے اور جو عقیدے میں چیزیں آپ نے سیکھی پڑھی, ابھی تک اس میں کوئی اختلاف نہیں آیا. ہاں ٹھیک آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اختلاف کرتے ہیں لوگوں نے کیے ہیں, جی ایسا ہی ہے. سائنٹسٹ نے ان سے کیے ہیں, انہوں نے سائنٹسٹ سے کیے ہیں. ٹھیک ہے, اختلاف کرنا سائنس نہیں چاہیے. مذہب سے مذہب, سائنس سے اختلاف کر لے کہ ابھی تک جو باتیں آپ نے جس طرح سے سمجھائی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اختلافی بات ہو. ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہی بہادری ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ وی مسٹ فیس دس سچویشن ونس فار آل. ٹھیک ہے, ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے بالکل صحیح. کہ سائنس از اونلی دس. جس طرح میں کہتا ہوں ہسٹری جو ہے وہ صرف بیان کرتی ہے, وہ فیصلہ نہیں کرتی. صحیح, سائنس بھی بیان کرے گی, فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں سائنس میں, پھر مثال کے طور پہ ایتھزم سامنے آتا ہے یا اور چیز, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اچھا وہ ایک خلیہ بن گیا, سیل بن گیا, وہ کرتے کرتے وہ ملٹیپل سیل بن گئے. وہ ہر سیل کچھ چھوٹے چھوٹے سیل کے اندر آرگنز ہیں. ٹھیک ہے, وہی آرگنز جب پیک اپ ہوتے ہیں, جوائن کرتے ہیں, تو وہ آرگنز آرگنیلز بن جاتے ہیں. جس طرح کے ہر جاندار کی جسم کے اندر دل ہے, یہ ہے, وہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آرگنیلز جو ہے نا وہ اصل میں زندگی یعنی انسان کا جو پورا وجود ہے جسے اندر جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں, اعضاء جسے ہم آرگنز کہہ رہے ہیں, یہ پورے بن کے انسان کا ایک جسم بنا ہے. اگر اس میں سے دل نکال دیا جائے تو وہ انسان زندگی نہیں رہتی, لائف نہیں رہتی. لائف کے لیے ان آرگنز کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یا جانور بھی اور نباتات بھی, ہر چیز میں, ویجیٹیشن بھی, درخت بھی, پتے بھی, صحیح, ان کے بھی سیل میں ایک پروگرام ہے, لیکن اس کے مطابق ہے. ہاں وہ اس کے مطابق ہے. جو ادھر چلے گئے آف شوٹ وہ پتے ہی بنتے رہیں گے. ٹھیک, جو ادھر چلے گئے جانور بنتے رہیں گے. بہرحال یہ ارتقاء, یہ ایوولوشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہاں تک آیا کہ آرگنز آئے اور یہ بن گئے. تو اب انسان اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایوولوشن میں تو انسان جو ہے وہ ارتقائی مراحل میں آپ کہیں کہ نہ جانے مچھلی تھا کیا تھا, پھر کرتے کرتے بندر, بندر سے انسان. تو اب ہم بھی انسان میں ہیں. یہ نہیں کہتا. اچھا, میرا یہ ریسرچ نہیں کہتی ٹھیک ہے کہ یہ بندر سے ہم بنے ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی ایوولوشن کو آپ مانتے ہیں کہ یہ ارتقائی سلسلہ ہے. دیکھیں کہاں سے فرق آ جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, جی چارلز ڈارون کا نام لیتے ہیں, ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں کوئی ڈر نہیں. جب ساری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے, مان رہی ہے, کتابوں میں ہے, ہر جگہ ہے. ڈارون کی تھیوری ہے. جی, ڈارون کی تھیوری, آپ اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پڑھیں, اس پہ غور کریں. ٹھیک, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہے وہ. ٹھیک, ایوولوشن اس نے بڑی اسٹڈی کی ہے, بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ مختلف جو زندگی کے پیدا ہوئے نا, کیا کہیں گے آپ, آرگنز بنے, کلسٹر سیلز بنے, ہاں, یہاں اسپیشیز بنی, بنی. اچھا, یعنی مختلف جو موجودات ہیں یہ سیلز مختلف بنتے رہے, اس سے مختلف موجودات وجود میں آتی رہی. اب اس میں کریں کہ ایک دفعہ تو ایک سائڈ پہ چلے گئی نباتات, ایک طرف پتے, درخت, ہر چیز چلے گئے, مچھلی وغیرہ, ایک طرف حیوانات شروع ہو گئے. اچھا ٹھیک. اب حیوانات جو ہے نا وہ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر ایک کھوپڑی کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ سوچتے ہیں, نباتات میں نظر نہیں آتا. ہاں, نباتات میں کم نظر آتا ہے, فیل ضرور ہوتا ہے. ان کے اندر نروس سسٹم بھی ہے جو سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. حیوانات جو ہے نا, اور اب ان کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ انٹر اسپیشیز ایکسچینجز ہوتے ہوتے ان کی شکلیں وکلیں بدلتی رہیں. میری کتاب میں پوری تفصیل سے یہ چیپٹر ہے. جی, پلیز اتنا میں بول نہیں سکتا,
جو بھی سامعین ہیں یا آپ بھی ہیں وہ کتاب ہی آپ لیں, ٹھیک, ڈھونڈیں اس کو اور اس کے اندر جی. تسلی سے پڑھیں, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب اس کے بعد ایک کلیش آ جاتا ہے جس کو میں نے کور کیا ٹھیک ہے کہ بھئی چلو جی بندر بھی آئے, بندر تو اب بھی ہیں, جی, پہلے بھی تھے, صحیح, شکلیں بدل دی گئی, کسی کی دم نہیں ہے, کسی کوئی چمپانزی کی دم نہیں ہے, انسان کی دم نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں, میں نہیں یہ سمجھتا. سائنس یہ کہ کلوزسٹ ریلیٹیوز ہیں ہمارے, کہتے ہیں نا, وہ صحیح, کلوزسٹ میں بڑا فرق ہے. ہم اور آپ دونوں ریلیٹیوز ہیں, وی آر ہیومن بینگس. ہمارا جینیٹک افیکٹ ایک ہے, ہمارے کروموزومل کاؤنٹ ایک ہے, ایک بھی کم ہے تو وہ اور سپیشیز ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, فرق ہے. لہذا انسان ایک رب کائنات کی ایک اچھوتی تخلیق ہے. صحیح, اب آپ میرے بک کو فالو کریں. ٹھیک, یہاں پر اتنا, جب ہم سیریز شروع کریں گے پھر میں ضرور اس کو تفصیل سے بتانا شروع کر دوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام. اچھا, اب یہاں پہ نا ہم ابھی آگے نہیں جا رہے ہیں, میں کیونکہ یہاں پہ نا پیچھے ہی رہنا چاہ رہا ہوں اس کے کتاب میں, کیونکہ ظاہر بچے سن رہے ہیں اور ہمیں ایک نتیجے تک آنا ہے, اس پوری ڈسکشن کو ایک نتیجے میں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ سائنس میں ایوولوشن آ گیا, ایوولوشن سے سپیشیز بنی مختلف, ان میں سے ایک بندر. ڈارون نے کہا کہ جی بندروں کا ارتقائی سلسلہ جو تھا وہ انسان تھا. آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. یہاں پہ آپ نے ایک بڑی باریک بات کی, وہی کہ انسان کے اندر جو سیلز ہیں ایک خاص قسم کے, اگر اس میں سے وہ ایک بھی مسنگ ہو جائے تو یہ کچھ اور موجود بن جائے گی, ہاں, وہ انسان نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ بڑا باریک نقطہ جو آپ نے نکالا, اور یہ بھی سائنسی مشاہدات ہی کہتی ہیں. بالکل بالکل, سائنسی مشاہدات بھی یہ کہتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر. صحیح, کہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے اور بڑی قدرت سے اور بڑی انعماق سے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کیا شروع سے ہی انسان اسی طرح پروسیس میں آیا, تخلیق کیسے ہوئی, آپ نے کیا انسان کی پایا؟ تخلیق, جی, میں نے یہ پایا کہ بڑی مختلف ملتے جلتے انسان جو بندروں سے بھی مل رہے ہیں اور انسان سے بھی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دنیا میں پھیلتے پھولتے رہے. سیپینز کے نام سے, یا ہومو سیپینز؟ نہیں, ہومو سیپینز ہم ہیں. ہم ہومو سیپینز, ہاں, اچھا, وہ ہومو ہیبلس, نیانڈرتھل مین اور یہ اور وہ کافی ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم نے بلیف سیٹ کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی آغاز ہے. ٹھیک ہے. سائنس ایک طرف آ رہا ہے, سارے مشاہدات آ رہے ہیں, ہر چیز بن رہی ہے. یہاں پہ ایک دم سے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ ہم جب انسانوں کی, ہم جیسے انسانوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اب یہاں پہ بلیف آ رہا ہے. ہاں, کہ آدم علیہ السلام پہلے مخلوق جنہیں خلق کیا گیا, جن کی نسل ایسے ہی چلتی رہی آگے. ہاں, کیا سائنس اور اس میں اختلاف نہیں آ رہا؟ کیسے آپ نے اس کو نہیں, ملا دیا؟ سائنس کو اختلاف آئے یا روحانیت والوں کو اختلاف آئے, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں صحیح, کہ حضرت آدم علیہ السلام میرے لیے وہ سویلائزیشن کے پہلے انسان تھے. ٹھیک ہے, جنہوں نے سویلائزیشن دنیا کو دی. ٹھیک ہے, جس سویلائزیشن سے کلچرز بنے, جس سے ہنر بنے, جس سے تجارت اور یہ چیزیں تشکیل دیں, صحیح, وہ سارا حضرت تو وہ جو سفر شروع ہوا, اس سفر میں پھر آدم ایسے ہی آئے جیسے مکمل تھے, یا کسی پروسیس کے تحت آئے؟ حضرت آدم جو ہے نا, دیکھیں 2-3 جگہ ہیں جہاں پر آپ کو بلیف کا سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, 2-3 جگہ ہیں جہاں پر آپ کو سائنس کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, وجہ ہے آج کل ہر دماغ جو ہے انسان کا وہ 2 حصوں میں بنا ہوا ہے, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر. صحیح, لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے نا وہ سوچنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور رائٹ ہیمسفیئر ڈریمنگ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی انسان میں ہے, آج کل کے انسان میں بھی, پہلے بھی. ٹھیک ہے, اور یہ کوالٹیز حضرت آدم لے کر دنیا پہ آئے, ٹھیک ہے, پہلے نہیں تھا یہ کوالٹیز کسی کے پاس, سمجھے نہیں. ٹھیک ہے,
یعنی جس چیز کو سائنس ابھی تک مشاہدات میں لے کے آ رہی ہے اس میں کسی میں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس دنیا میں آئے تو وہ سب سے پہلے موجود تھے اس قسم کے کہ جو یہ سب کچھ لے کے آئے اپنی ذات میں. ان کے اندر یہ کوالٹیز تھیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے ضروری ہے جی کہ اب میں چند منٹوں میں نہیں پورا سمجھا سکتا. آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, آپ تو سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بک بھی اسٹڈی کی ہے. آپ بلکہ یہی سامعین کو سجیسٹ کریں کہ یہ بک کتاب لازمی پڑھیں کیونکہ اس کو پڑھے بغیر ناظرین کرام مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لائٹ آف دی یونیورس یا نور کائنات اردو میں دونوں کتابیں موجود ہیں. جی یہ لازمی ہے کیونکہ تفصیل سے پڑھنے کا آپ کو ہر چیز کا جواب جو میں بول رہا ہوں اس کی تفصیلی جواب بھی ملے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک. ایک بات جو شاہ صاحب یہاں پہ نا جو میں نے اس کتاب میں دیکھی اور جتنے بھی پڑھنے والے تھے انہوں نے اس میں دیکھی وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک مسئلے کو حل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی گفتگو میں بھی نظر آیا, ظاہر ہے وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے, پروگرام ہمارا لمیٹڈ ہے. وہ یہ تھا کہ آپ نے سائنس اور دین یا عقیدہ ان دونوں کو آپس میں ویلڈ کیا ہے. یہ ایک خوبصورت بات تھی اس کتاب کے بارے میں ناظرین کرام کہ کس طرح سے سائنس اور بلیف یعنی یقین یا عقیدہ یہ آپس میں اس کتاب میں ویلڈ کیا گیا ہے. یہ اس کی ایک انوکھی بات ہے کیونکہ عموماً ہم یا سائنس کو بالکل الگ کر کے پڑھتے ہیں یا پھر دین کو بالکل جدا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اس کتاب کے اندر یہ چیزیں آئیں اور اس میں موجود ہیں. اور جس طرح سے بیان فرما رہے تھے اس کتاب کا جو مجھے بس آپ سے آخری چند منٹ چاہیے ہوں گے وہ یہ کہ آپ نے اس کتاب کا عنوان رکھا نور کائنات. بالکل. اور آپ نے آغاز میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. تو اسی کتاب میں آپ نے بیان فرمایا کہ جو میٹر ہے اس کے پیچھے جو اس کی وجہ ہے وہ انرجی ہے. اس کے پیچھے انرجی کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے لائٹ سے, نور سے. اور وہ نور تھا جسے اللہ نے خلق کیا, جس کے نور سے سب کچھ آگے چیزیں سلسلہ چلا. جی صرف وہ وقت اتنا ایکسٹریم ہے کہ جب موجودہ ہم دور میں اس کو سوچ نہیں سکتے, اس کا شارٹ کٹ پھر ڈھونڈتے ہیں. صحیح. شارٹ کٹ کی یہ ہوا وہ ہوا یہ جو روحانیت میں ایکسٹریمسٹ میں جی میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہوں نا. صحیح. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہسٹری از ناٹ دا جج آف ہیومن بینگس. بالکل صحیح. ہسٹری از اونلی ریکارڈنگ. نریٹر ہے, بتاتا ہے. نریٹر ہے. ٹھیک. اسی طرح سائنس از ناٹ دا جج آف کریشن. صحیح. اور اللہ تعالیٰ صحیح. سائنس از اونلی نریٹر جو بتا رہے ہیں, جو وہ آبزرو کرتے ہیں, جو وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں, یہ وہ ان کا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو صرف لکھتی ہے, اس کو صرف بتاتی ہے. سائنس کا کام یہی ہے. ناظرین کرام ہمارے پاس کیونکہ وقت اختتام پہ پہنچتا ہے, خلاصہ یہی ہوا کہ سائنس صرف دیکھتی ہے, مشاہدات کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لازم نہیں کہ سائنس ہر سوال کا جواب دے. جبکہ دین عقیدہ اس کا سلوشن ہے کہ ہم جب بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے, جو کہ سائنس اس نتیجے نہیں پہنچی. سائنس نے کہا کہ ایک دھماکہ ہوا, لیکن وہ دھماکہ کیسے ہوا, اس سے پہلے کیا تھا, اس کے پیچھے جو انرجی تھی اور اس انرجی سے پہلے جو لائٹ تھی, یہ روشنی اس نور تک جہاں پہنچتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے. اسی روشنی سے ایک نور خلق کیا گیا جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور آج اس نور کے ایک عاشق ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس پہیلی کو سلجھایا جسے کئی برسوں تک لوگ اپنی کتابوں میں اس کے پیچھے بھاگتے رہے, اس کے اوپر اپنے کمنٹس لکھتے رہے اور ایک متنازع گفتگو بنا دی. لیکن آج الحمدللہ ہم شاہ صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں, اپنے مہمان سید خالد افتخار صاحب کے کہ تشریف لائے اور یہ جو قیمتی کتاب انہوں نے لکھی یقیناً یہ پڑھنے کے قابل ہے. نور کائنات اردو میں اور انگریزی میں ان دا لائٹ آف یونیورس, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔